یہ دین، یہ معاملہ یعنی یہ دین اسلام، یہ دین توحید وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں۔ لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر، اللہ کوئی کچا پکا، کوئی کچے ڈھیلوں کا، کچی اینٹوں کا، پتھروں کا گھر نہیں چھوڑے گا، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، اس کچے پکے گھر میں اس دین توحید کو، دین محمدی کو داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ طاقتوں کی تدبیروں اور سازشوں سے، ان کی مکاریوں اور فریبیوں سے ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مدد اور نصرت اور اہل ایمان کے غلبے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چلا رہا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ بشر هذه الامة بالثناء والنصر والتمکین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، کفر اور ایمان، توحید اور شرک، حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ اور جنگ یہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور اس ٹکراؤ میں، اس کشمکش میں مختلف طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے، فتح و نصر اور ہزیمت و شکست کے حالات کبھی اہل ایمان کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی اہل کفر اور شرک کے حق میں ہوتے ہیں، لیکن جو فائنل مقابلہ ہوتا ہے، فائنل رزلٹ اور انجام، وہ اہل ایمان کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ قرآن کریم میں کیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت اور خوشخبری اہل ایمان کو اپنے ارشادات میں، احادیث میں، پیغامات میں سنائی۔ اللہ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے۔ حالات تو ایسے نہیں ہیں، حالات تو کفر کے حق میں ہیں، شرک کے حق میں ہیں، باطل کے حق میں ہیں، اندھیروں کے حق میں ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، تم اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے، اپنی نگاہ سے دیکھتے ہو، جس نے یہ وعدہ کیا ہے وہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ قوت والا ہے، وہ عزیز ہے، غالب رہنے والا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، کسی کمزور اور حالات سے ناواقف کسی کا وعدہ نہیں۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، مایوس کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث سے واقف شخص کبھی حوصلہ ہارتا نہیں، امید چھوڑتا نہیں ہے، اور کبھی ایک سچے پکے مومن کے دل میں یہ بات نہیں رہتی ہے کہ کفر کا، ظلم کا، شرک کا، باطل کا غلبہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھنے والا ہمیشہ یہ نعرہ مستانہ بلند کرے گا کہ اللہ نے غلبہ، نصرت اور مدد
اپنے دین کے لیے لکھ دیا ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے، سچے پکے مؤمنین اور موحدین کے لیے لکھ دیا ہے۔ حالات کا اندھیرا کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، وہ چھٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس سے خطرناک حالات مسلمانوں پر آئے، مومنین پر آئے، اہل اسلام پر آئے، یہاں تک کہ اس زمانے میں آئے ہیں جبکہ نبی ان میں موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت شخصیت جو اللہ کی مدد، نصرت، فتح کو اتارنے والی ہے، وہ ان میں موجود تھی، ان پر بھی حالات آئے، اور اتنے حالات آئے قرآن کہتا ہے لرز گئے۔ 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے جو منظر کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب مدینے کی چھوٹی سی اہل اسلام کی آبادی اور بستی پر ہر طرف سے دشمنان اسلام نے حملہ بولا اور متحدہ لشکر لے کر آئے، اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، اور ان حالات کو دیکھ کر، ان کی طاقت و قوت کو دیکھ کر زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئی کہ یہ کیا ہوگا، اور دل جو ہے یہ اچھل کر یہاں حناجر تک، ہنسلی تک آ گئی، اور لوگ گمان کرنے لگے، عجیب طریقے سے گمان، خیالات، اور ایسا محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، مدینے کی اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یا ایمان والوں کو آزمایا گیا اور بڑے زبردست طریقے سے ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، اور ایسے حالات، منافق دوغلے قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ وہ ایسے حالات میں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب کفر کا غلبہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ نے اسی صورت میں چند آیات کے بعد اہل ایمان کے سلسلے میں جو حوصلہ افزا، حوصلہ بڑھانے والی باتیں کہی ہے، وہ کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب مومنوں نے کافروں کے متحدہ لشکر کو دیکھا تو ان کے اندر سے یہ آواز آئی، ان کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہوئے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی حالات ہیں جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا کہ جب ایمان پر جمے رہو گے تو اس طرح حالات آئیں گے، دنیا دشمن ہو جائے گی، سارا باطل، سارا کفر تمہارے خلاف امڑ کے سامنے آ جائے گا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کی تھی، جو وعدہ کیا تھا، وہ سچ ہوا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس طرح کے خطرناک حالات دیکھ کر ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ان کی ہمتیں بیٹھی نہیں، انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے کہا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں، یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا ایسا ہوگا، یہ ہو رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے حالات، انجام، رزلٹ تمہارے حق میں ہوگا، وہ بھی ہو کے رہے گا۔ اہل ایمان کے ایمان میں، یقین میں، اللہ کی مدد و نصرت میں ایسے حالات کو دیکھ کر یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، بظاہر ایسا محسوس نہ ہوتا ہو کہ اہل ایمان کا غلبہ نہیں ہوگا، کفر ہمیشہ دندناتا رہے گا، باطل یوں ہی دندناتا رہے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے دین کو اور دین کی نصرت کرنے والوں کو، ایمان پر جمے رہنے والوں کو، توحید پر استقامت دکھانے والوں کو غالب کرے گا، حالات کو پلٹے گا۔ دین اسلام کے غلبے میں، مسلمانوں کے غلبے میں، اور ان پر جو حالات ہیں اس کے چھٹنے میں
وہی آدمی شک کر سکتا ہے جس کو یہ شک ہو کہ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا طلوع ہونے والا نہیں ہے، وہی شک کر سکتا ہے۔ ورنہ جس آدمی کو یہ یقین ہو، اور ہر عقل مند کو یقین ہے کہ رات کا اندھیرا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، چند گھنٹوں کے بعد صبح کا سویرا طلوع ہونے والا ہے، وہ آدمی یہ بھی یقین رکھے گا کہ کفر کا کتنا بھی غلبہ ہو جائے، حالات اپنا رخ پلٹیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، باطل یہ چاہتا ہے، کفر یہ چاہتا ہے، شرک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے توحید کے نور کو، ایمان کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ نہیں، اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس دین اسلام کے، دین توحید کے نور کو، روشنی کو غالب کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو یہ دین توحید دے کر جو بھیجا ہے، وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ پسپا ہو جائے، یہ کمزور ہو جائے، یہ پیچھے ہٹ جائے، یہ مغلوب ہو جائے، نہیں، اللہ نے بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کر کے رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، شرک کرنے والے، بت پرستی میں مبتلا ہونے والے اور اس کو بڑھاوا دینے والے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، اور بت پرستی کو کتنا کیوں نہ بڑھاوا دیں، اللہ اس کو مغلوب کر کے رہے گا اور دین کو غالب کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، اور آدم سے لے کر، بلکہ نوح سے لے کر عیسیٰ تک اور آپ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ کیا جائے اور اللہ کی توحید کو، اللہ کے کلمے کو غالب کیا جائے۔ اور پھر ان رسولوں نے واضح باتیں، واضح تعلیمات، معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن لوگ شرک پر اڑے رہے، لوگ باطل پر جمے رہے، انبیاء کی مخالفت کی، دین حق کی مخالفت کی، توحید کی مخالفت کی، تو اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جنہوں نے جرم کیا اور جو ظلم پر آمادہ رہے، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہم پر حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیشہ اہل ایمان کی مدد کرے گا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا، کفر شرک دندناتا پھرتا ہے، اور بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور حوصلے ہار بیٹھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، غلبہ ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں جو آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان میں اہل ایمان سے یہی وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، حالات کے رخ کو پلٹنے والا اللہ ہے۔ دنیا والے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے، باطل اپنی کوششیں کرتا رہے گا، کفر اپنی مکاریاں کرتا رہے گا، تدبیریں کرتا رہے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ جب آ جائے گا، اور وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا یہ فیصلہ ہمارے مرسلین بندوں کے لیے، رسول جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کے لیے یہ پہلے طے ہو چکا ہے۔ انہم لہم المنصورون، ہمارے راستے پر چلنے والے، ہماری ہدایت پر چلنے والے ایمان والے بندے، انہی کی مدد کی جائے گی، غلبہ انہی کو ہوگا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب آ کے رہے گا۔ یہ اللہ کا طے کردہ، طے شدہ فیصلہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا ہے، اور اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کن سے وعدہ ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تم میں سے ان لوگوں سے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لے آئے اور جو ایمان کے تقاضے پر چل رہے، نیک اعمال انجام دے رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد، مستحقوں کا تعاون، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں. ان ایمان کے تقاضوں پر چل کر نیک اعمال کر رہے ہیں. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم ضرور اس دھرتی کا وارث ان کو بنائیں گے. ہم ضرور حکومت، اقتدار، طاقت، قوت ان کو عطا کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے ایمان کے تقاضوں پر چلنے والوں کو ہم نے غلبہ عطا کیا ہے، کامیابی عطا کی ہے، ہماری مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی ہے. اہل ایمان سے ہمارا یہ وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ایمان پر جمے رہیں گے اللہ ان کے اس دین کو، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ ہے دین اسلام، اس کو بھی طاقت، قوت، مضبوطی، تمکین، مضبوطی عطا فرمائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور یہ جو خوف کا عالم ہے، یہ جو ڈر کا عالم ہے، کفریہ اور شرکیہ طاقتیں ہمارے نیک بندوں کو، اہل ایمان کو، توحید پر جمنے والوں کو خوف میں، رعب میں، دبدبے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے نا. اللہ فرما رہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کے اس ڈر اور خوف کی حالت کے بعد ہم امن، چین، سکون اور اطمینان کی حالت ان کو عطا فرمائیں گے. حالت کو ہم پلٹیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اور یہ اللہ کا وعدہ اسی شکل میں ہے کہ صرف میری عبادت کریں. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، نہ اپنی طرف سے، نہ کسی پریشر اور دباؤ سے. شرک کو اللہ جتنا ناپسند کرتا ہے کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کرتا ہے. جب حالات ایسے ہو کہ باطل طاقتیں ہمیں شرکیہ جملے، شرکیہ کلمات، شرکیہ نعرے، شرکیہ چیزیں اختیار کرنے کی طرف ترغیب دیں، شوق دلائیں، بلکہ بعض حالات میں جبر کریں اور پریشر ڈالیں، تو اس موقع پر اہل ایمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اہل ایمان کا نعرہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ. ایسے حالات میں اہل ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم پر لانے والے، ایمان لانے والے اہل توحید کی زندگی میں. انہوں نے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جو شرک میں مبتلا ہو، ہم اس سے بری ہیں، تم سے بھی بری ہیں، تمہارے ان معبودان باطلہ سے بھی بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی ہوئی عداوت و دشمنی ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم خود اللہ کی توحید پر ایمان نہ لے آؤ. ہم شرک نہیں کر سکتے ہیں، تم توحید کو اپناؤ. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہم شرک اور شرک کی کسی بھی شکل و صورت کو ہرگز اختیار نہیں کریں گے. جب اہل ایمان یہ کریں گے نا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری توحید کو مانیں گے اور شرک کی کسی بھی شکل و صورت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر میرا وعدہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا، ہم اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائیں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر اور ناشکری کا راستہ اختیار کرے گا تو یہی نافرمان ہے، اور نافرمانوں کے لیے کبھی کامیابی، اللہ کی مدد و نصرت نہیں ملتی ہے. بعض حالات ایسے بن جاتے ہیں بعض مرتبہ اہل کفر، اہل شرک، اہل باطل، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کے اتحاد کی وجہ سے
کہ اچھے اچھے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوری کی یہ حالت اور کمزوری کا یہ عالم ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا کفر کا غلبہ ہی رہے گا؟ کیا باطل طاقتوں کا غلبہ ہی رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ وعدہ دلایا ہے کہ ان کی یہ ساری طاقتیں، ان کا یہ سارا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، ان کا یہ دولت خرچ کرنا، یہ سارا ان پر حسرت اور افسوس کا سبب بن جائے گا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہماری بغاوت پر اتر آئے ہوئے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ينفقون اموالهم، اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے، توحید اور ایمان کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان کو خرچ کرنے دو، دولت خرچ کرنے دو، مال کو لٹانے دو۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلِيهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ مال اور دولت کا خرچ کرنا یہ بھی ان کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کہیں گے ہم نے دین اسلام کو روکنے کے لیے، توحید سے لوگوں کو روکنے کے لیے، ایمان کے غلبے کو روکنے کے لیے اتنا سارا خرچ کیا ہے اور یہ الٹا پڑ گیا، انجام تو ان کے حق میں نکل گیا۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، یہ خرچ کرنا ان کے اوپر حسرت و افسوس کا سبب بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کفریہ طاقتوں کا اتحاد اور ان کی دولت اور ان کا مال کا خرچ کرنا یہ تمہیں مایوسی کے اندھیروں میں نہ ڈال دے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کفر والوں کو جہنم کی طرف ہکا کر لے جایا جائے گا۔ باطل طاقتوں کی تدبیروں اور سازشوں سے، ان کی مکاریوں اور فریبیوں سے ہمیں حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مدد اور نصرت اور اہل ایمان کے غلبے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چلا رہا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ انہم یکیدون، یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، کرنے دو۔ واکید کیدا، میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی تدبیر یوں دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ جب سامنے آتی ہے تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور اہل ایمان کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ واہ، اللہ نے کیا حالات پلٹے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، ان بھائیوں کے کبھی سوچ میں، ان کے تصور و خیال میں بھی تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا ہے وہ کبھی مصر کا بادشاہ بنے گا اور تخت مصر پر بیٹھے گا، اور ہم مجبور ہو کر وہاں پہنچیں گے؟ مجبور ہو کر پہنچے ہیں، وہ آئے ہیں، اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مصر کا والی و بادشاہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بچہ جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں، مصر کے بازار سے وہاں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا، وہاں بھی تہمت و الزام لگا کر قید کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، کال کوٹھڑیوں میں، اور سالوں سال وہ اس کے اندر رہا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مایوسی کے حالات ہیں، لیکن آخری جب آخری پردہ اٹھتا ہے تو کیا کنویں میں ڈالا جانے والا وہ بچہ مصر کا والی و بادشاہ ہے۔ اللہ نے اخیر میں یہی کہا، ان ربی لطیف، لطیف ہے، لطیف کہتے ہیں ایسی طاقت والا کہ جب اپنی تدبیر چلتا ہے تو اس کی تدبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب اس فلم کا آخری پردہ ہٹتا ہے، آخری سین تو چلتا ہے اچھا یہ ہو گیا۔ اللہ ایسی طاقت و قوت کا، ایسی تدبیر، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو انہم یکیدون کیدا، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، کرنے دو، میں بھی اپنی تدبیر چلا رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو مہلت دے دو، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ مہلت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ دندناتے پھرتے رہیں گے۔ اللہ نے ایک اور موقع پر فرمایا، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، یہ زمین پر، یہ ملکوں میں جو دندناتے پھر رہے ہیں،
ان کا چلنا پھرنا، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی کرسی، ان کی طاقت، ان کی قوت، اور ملک میں چلنا پھرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے حکمرانوں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کے پاس جانا، ان کو اپنے یہاں بلانا، ان سے ملاقاتیں کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے پاورفل ہو گئے، دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں جھک گئی ہیں اور ان کو بڑی عزتیں مل رہی ہے، ان کو عیش و عشرت کی یہ صورتحال ہے۔ فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تھوڑا سا یہ فائدہ ہے، ہمیشہ ان کو غلبہ نہیں ہے، ہمیشہ ان کو قوت و طاقت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اس دین اور دین پر چلنے والوں کے بارے میں کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے آج تک جو کہا ہے وہ پورا ہوتا چلا آیا ہے۔ جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو بھوشیہ وانیاں کی ہیں، ایک ایک ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو آخری حالات کے بارے میں دنیا کے اہل ایمان کے بارے میں کہا، ان کے غلبے کے بارے میں بھی کہا، وہ بھی پوری ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، یہ دین، یہ معاملہ یعنی یہ دین اسلام، یہ دین توحید وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں۔ لا يترك اللہ بیت مدر ولا وبر، اللہ کوئی کچا پکا، کوئی کچے ڈھیلوں کا، کچی اینٹوں کا، پتھروں کا گھر نہیں چھوڑے گا، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، اس کچے پکے گھر میں اس دین توحید کو، دین محمدی کو داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز اور بذل ذلیل، عزت والا عزت کے ساتھ اس میں داخل ہو کے رہے گا، عزت کے ساتھ آئے گا، ورنہ حالات اللہ اس دین اور دین والوں کے حق میں اس طرح کرے گا کہ ذلیل ہو کے اس کو سر رگڑ کے اس دین میں آنا پڑے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، عزن یعز اللہ بالاسلام، ایسی عزت اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا کہ اسلام کو طاقت و قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا اور کفر کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی ہے آج تک۔ حضور نے فرمایا تھا بشر هذه الامة بالثناء والنصر والتمکین، اللہ نے فرمایا اے نبی اس امت کو خوشخبری سنا دیجئے، اس امت کو خوشخبری سنا دیجئے بلندی کی، ترقی کی، ہماری نصرت اور مدد کی، اور اس دھرتی پر مضبوطی کی، التمکین، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا۔ اس لیے یہ جو ظاہری شکلیں اور صورتیں کفر اور شرک اور بت پرستوں کی طرف سے اہل اسلام کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اختیار کی جا رہی ہے نا، ان سے مایوس نہ ہو، یہ حالات چھٹیں گے۔ اس سے خطرناک حالات میں اللہ کے نبی نے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ہے۔ مکے میں جب مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا، بلال کو ستایا جا رہا تھا، عثمان بن مظعون کو دھونی دی جا رہی تھی، اور خباب بن عرت کو ستایا جا رہا تھا، ان کی پیٹھ پر لوہا گرم کر کے داغا جا رہا تھا، اور وہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ حالات کب پلٹیں گے؟ یہ دیکھیے ظلم و ستم کی آخری حدوں کو یہ ظالم لوگ چھونے لگے ہیں، یہ حالات کب پلٹیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے خباب واللہ لا یتمن ھذا الامر، یہ دین غالب ہو کے رہے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یا کوئی چرواہا ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا، یا پھر بھیڑیے سے ڈرے گا کہ کہیں اس کی بکریوں کو اچک نہ لے جائے، باقی کسی انسان کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم تھوڑی جلد بازی کر رہے ہو۔ اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اللہ حالات کو پلٹے گا، اللہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو غلبہ دے گا، لیکن جلد بازی مت کرو، اس پر استقامت دکھاؤ، جمے رہو۔ اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم، اللہ ڈھیل دے رہا ہے،
انما یؤخرہم، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور ایک دن اللہ کی جب مدد آئے گی تو اس طرح اہل ایمان کو قوت اور طاقت ملے گی، تشخص فیہ الابصار، ان ظالموں کی آنکھیں پتھرا کے رہ جائے گی کہ کیا ہوا، یہ حالات ایسے کیسے پلٹ گئے۔ کسی قرآن پڑھنے والے کو اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرنے والے کو حالات کا یہ اندھیرا مایوس نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں قرآن سے دور ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سے دور ہے، اور اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا اب تو یہی کہ یہی رہیں گے۔ نہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں نے آیت پڑھی تو اس میں کہا ان اللہ قوی عزیز، آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کا پیدا کرنے والا کمزور نہیں ہے، آپ کی تدبیر کمزور ہو سکتی ہے، عقید و قیدہ جو کہہ رہا ہے اس کی تدبیر کبھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیریں چل رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک تدبیریں چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں تو اتنی خطرناک ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں ان کی ساری سازشیں ہیں، ان کی ساری خفیہ میٹنگیں، ان کی تدبیریں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیروں اور سازشوں کا توڑ بھی ہے۔ عند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ سمجھو کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کر دے گا۔ اللہ نے کہہ دیا حالات کو ہم پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے رہیں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، خورشید کا جلوہ، سورج کا جلوہ نکلنے والا ہے چند گھنٹوں کے بعد، اور یہ جو شرک کا اندھیرا ہے، اور یہ جو کفر کا اندھیرا ہے، یہ جو باطل کا اندھیرا ہے، یہ کافر طاقتوں کا جو اندھیرا ہے، اور جن کی وجہ سے مایوسی دلوں میں آ رہی ہے نا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، شرک کی تمام مظاہر کو اللہ ختم کرے گا، اور توحید کے نغمے سے یہ سارا جہاں، یہ ساری کائنات، یہ ساری بزم جو اللہ نے سجائی ہے، یہ نغمہ توحید سے گونجے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھیے، حالات سے نہ گھبرائیے۔ اللہ حالات کو پیدا کرنے والا ہے، حالات کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، اور قرآن والوں سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ وعدہ کیا ہے۔ ہم ہے نا، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ کتب اللہ، یہ میرا فیصلہ ہے، میں اپنے رسولوں کو اور ان کی بات ماننے والوں کو جو ان پر ایمان لیا ہے ان کو میں غالب کر کے رہوں گا، حالات کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ان اللہ قوی عزیز، میں ہوں طاقتور، عزیز، عزت و غلبے والا، میں حالات کو پلٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ پاک ایسا ایمان، ایسا یقین اپنی مدد و نصرت پر، اپنے وعدے پر ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔